سیما خاتمہم و افضلہم و اشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں سب سے پہلے اپنی ذات اور نفس کو اور اس کے بعد آپ عزیزان مومنین کرام کی خدمت میں تقوی جو ہمارے خالق مہربان کی طرف سے ہمیں اپنی منزل تک پہنچانے کی ایک بہت بے خطر تدبیر اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو جدیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اپنا کر اسی پر اپنی زندگی استوار کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ پچھلے خطبہ میں ذکر کیا تھا ایک خط ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اپنے بیٹے کے نام۔ اب اس خط میں بیٹے کا نام مشخص نہیں ہے، مفسرین نے اکثر نے کہا ہے کہ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام ہے، اور بعض نے یہ بھی شارحین نے احتمال دیا ہے کہ شاید محمد ابن حنفیہ مخاطب ہیں۔ من الوالد الی المولود، خط میں صرف یہ ہے، والد کی بھی چند 7 صفتیں والد کی ذکر ہوئی ہیں، اور جس کو لکھا جا رہا ہے 14 صفتیں اس کی جناب امیر نے ذکر کر کے پھر وجہ لکھی ہے کہ میں یہ خط کیوں لکھ رہا ہوں، میں یہ نصیحت کیوں کر رہا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ شاید یہ نیکسٹ اس سنڈے کو کوئی مجلس ہے ادھر، اگلے انشاءاللہ سنڈے سے درس شروع کریں گے، تو اس میں ایک قرآنی بات بہت پہلے سے ملحوظ ہے جو قصہ آدم قرآن مجید میں ذکر ہے، اس لیے شروع کریں گے سورہ بقرہ سے، سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات، اور اس کے بعد یہ جو خط ہے جناب امیر کا، اس کو بھی انشاءاللہ ذہن میں ہے کہ جہاں وقت نہیں ہوتا تفسیر اور تشریح کا، اس کو باقاعدہ اگر خدا نے توفیق دی تو اس کا ایک ایک جملہ بہت راہ گشا ہے، بہت ہماری جو لا علاج مرض ہیں ان کی دوا ہے، علمی اور عملی پریکٹیکلی ہماری زندگی کی مشکلات کا حل ہے یہ خط۔ میں اس کا ایک جملہ آج پھر پچھلے خطبہ میں جو بیٹے کی صفات جناب امیر ذکر کر رہے تھے نا، ان میں ایک صفت پر ٹائم ختم ہو گیا تھا، وہ تھا الی المولود المؤمل ما لا یدرک۔ یہ جناب امیر نے امام بن کے اور اپنے بیٹے کو امام سمجھ کے نہیں بلکہ ہمیں کہا ہے کہ آپ بھی ایز اے باپ اس آئینے میں دیکھو اپنے آپ کو، اور بیٹے بھی ایز اے بیٹا امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے آئینے میں اپنے آپ کو چیک کریں، ایسے ہو کہ نہیں ہو۔ المؤمل ما لا یدرک،
ان چیزوں کی آرزوئیں لے کے بیٹھا ہوا جو درک اور ملنے والی نہیں ہیں۔ خطبہ میں تشریف فرما ہے، ڈاکٹر ہیں بہت قابل، ان سے میری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جو ضروریات ہیں وہ فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہیں، اور خواہشات کہتے اسی کو ہیں جو بڑے بڑے، اگر جو پاکستان کے بڑے ہیں ان کی اگر پوری ہو جاتی تو اپنی ناموس کو نہ روڈوں پر لاتے، نہیں ہوتی۔ ناموس روڈوں پر لانے کے بعد بھی نہیں ہوتی۔ آگے امیر المومنین نے کہا کہ غرض الاسقام رہینۃ الایام، میرے وہ بیٹے جو بیماریوں کے زد میں ہے۔ یہ ایک میڈیکل سائنسز کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دیکھتا ہے نا کہ یہاں ہی اگر ایک ڈاکٹر جنہیں آ جائے نا اور اس کے پاس وہ آلہ ہو جس کے ساتھ ہمارے قاتل وائرس اور بیکٹیریا نظر آتے ہیں تو وہ شاید، بلکہ پچھلے دنوں میں کئی دفعہ یہ خبر آ چکی ہے کہ آلودہ ترین شہر لاہور ہے۔ اس میں ماسک صرف اس کے لیے جس بیماری کے لیے آپ پہلے لگاتے تو اس کے لیے ضروری نہیں، بلکہ سانس میں پتہ نہیں کتنے قاتل جراثیم ہماری سانس میں اور ہماری غذا میں جا رہے ہیں اندر۔ اور اسی لیے میں یہ 2-3 دن پہلے ایک اپنے عزیز ان کو فردوسیہ میں دفن کرنے گئے تو ایسے فاتحہ کے لیے قبرستان میں گئے، میں گنتا کہ تقریباً 80-90 قبروں کے پاس سے نا گزرا، چکے ایک بار فاتحہ پڑھ کے باہر آنا تھا، جلدی گزرتے ہوئے میں آخر نا جہاں ان کی یعنی عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ کتنا عرصہ، 80 سال سے زیادہ کا کوئی نہیں تھا، 50 ایک قبریں میں نے دیکھی ہیں۔ غرض الاسقام رہینۃ الایام، بہت سارے ایسے بھی تھے جو 50 سال سے کم تھے، بہت سارے، شاید اگر یعنی 50 کے اس طرف دیکھا جائے تو وہ زیادہ تھے۔ اور اب جو آگے آ رہی ہے جوانوں کی موتیں، یہ آخر الزمان کی علامات میں سے ہے کہ جوان موتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ حالانکہ پہلے جو حفاظتی تدابیر تھی کم تھیں، میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، لوگ اتنے قادر نہیں تھے کہ صاف پانی اور صاف غذا کھائیں، لیکن مجھے بھی یاد ہے ہمارے جو بزرگان میرے سامنے 100-90 سال کے ہو کے، تو بہرحال اس جو جملہ جس پر بات ختم ہوئی تھی نا اس میں تھوڑا سا ایک معرفتی جملہ ہے، یعنی انسان شناسی کا ایک نقطہ ہے جو اگر نہ ہوتا قرآن مجید اور اہل بیت تو ہمیں نہیں مل سکتا تھا۔ بہت محقق ہیں مغرب والے، ہمیں دشمن کی اچھی باتیں دشمنی میں ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، حق ادا کرتے ہیں، جس چیز کا وہ کھوج میں نکلتے ہیں بال کو چیر کے تحقیق کرتے ہیں۔ اور ہم نہیں متوجہ، ہمارے سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں ابھی یعنی وہی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اور وہی ہمارے بچے کو ٹیچر بھی مشورہ دیتے ہیں، ہم بھی مشورہ دیتے ہیں جس سے جواب جلدی ملے، چاہے انسانیت کا ایک الف بے بھی اس کو نہ آتی ہو، ابجد انسانیت سے ہمارے جوان نسل ناآشنا ہے، اسی لیے یہ فحاشی اور اس کی لپیٹ میں جا رہے ہیں۔
اگر اپنے آپ کو جو سمجھتا ہو جوان، وہ روڈ پر کبھی دوستی اس کی نہیں لگتی، وہ پارک میں اپنا رشتہ طے کر کے نہیں آتا۔ اگر اپنے آپ کو بھی پڑھا ہوا تھا تو ہماری بی اے ایم اے ماسٹر تک پڑھی ہوئی لڑکیوں کی لاشیں ہر روز بوری میں بند نہ ملتی۔ وہ نقطہ جو جملہ جناب امیر نے فرمایا ہے نا، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا رہینۃ الایام، جو اپنی زندگی کے دنوں کا گروی ہے، رہین ہے۔ اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یعنی علی اور قرآن مجید یہ کسی جگہ پر بھی جہاں آپ کو جدا نظر آئے، سمجھیں آپ کی نظر میں کوئی خامی آ گئی ہے۔ جو کچھ قرآن مجید نے کہا ہے وہ سب کچھ علی نے کہا ہے، جو کچھ علی کے لبوں سے نکلا ہے وہ قرآن ہے۔ اس میں بھی پی ایچ ڈی کرنی چاہیے ہمارے بچوں کو، جن کو قرآن اور اہل بیت جدا نظر آتے ہیں، ان کو اپنی روحانی آنکھ پر اینک لگوانی چاہیے۔ قرآن جیندے کیتے ہیں کافی او سن گھنے، ملسی نہ کو غلطی دی معافی او سن گھنے، اعلان نوک نیزے تے قرآن کر گیا۔ یہ قرآن نے نوک نیزے پہ حسین نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن نے حسین کو پڑھ کے بتایا کہ میں اس سے جدا نہیں ہوں۔ ادھر قرآن مجید نے کہا ہوا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، بما کسبت رہینہ، ہر آدمی نے جو عمل کر لیا ہے اس کا گروی ہو گیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جو معرفتی نقطہ ادھر گزارش کرنا ہے، اب ہم اگر چلیں اس راہ میں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، کہ یہ بھی نقطہ میں چونکہ سامعین لیٹ آنا شروع ہوتے ہیں اور آدھا جملہ سنا ہوا آدھا نہ سنا ہوا تو پتہ لگتا ہے کہ مولوی صاحب جب بھی آتے ہیں تو بچوں کے سکول جانے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقین کیجئے جتنا اسلام اور دین، علم اور آگاہی اور آشنائی کا جتنا یہ دین اسلام جتنی اہمیت کا قائل ہے، کوئی مکتب، دنیا کا کوئی مکتب اتنا علم اور معرفت کا خواہاں نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی بربادی کی چیزیں ہم اپنے بچوں کے حلقوم میں ڈال رہے ہیں، اور جو ان کی دفاعی ویکسین ہے قرآن و اہل بیت، اس کا علم ہم ان کے دل و دماغ میں نہیں ڈال رہے۔ میں آئندہ عرض کروں گا، ابھی آج نہج البلاغہ شاید اگر ٹائم بچتا ہے تو، کہ ہو بہو امیر المومنین نے تقوی کو ویکسین کہا ہے۔ یہ جو آپ ہر روز چل پھر رہے ہیں، حتیٰ آپ کے جائز، ناجائز تو ناجائز ہے نا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اصول کافی میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا تھا۔ وہ نبی جس کے لیے قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرا نفیس پیغمبر، تیرے پاؤں پر جو میری نماز تہجد میں کھڑے ہوئے ورم آتے ہیں، مجھے اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ یہ نبی تڑپ تڑپ کر استغفار رات کو کرتے تھے۔ جنگ کے موقع پر خود امیر المومنین راوی ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو باقی صحابہ درک
نہیں کرتے تھے۔ بدر میں بہت نابرابر جنگ تھی، اگر جو سامان جنگ تھا یا جو تعداد تھی جنگجوؤں کی تاریخ میں جا کر دیکھیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ جنگ فتح کیسے ہوئی۔ امیر المومنین نقل کرتے ہیں کہ ساری رات پیغمبر اسلام کسی نے پوچھا کہ تیرے تو نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں، تیری تو بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے، تجھ سے تو جو منسوب ہو گیا سلیمان اس کی جنت مشتاق ہے، تو اتنی زحمت میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو کیوں جنگ کے موقع پر بھی استغفار ترک نہیں کرتا؟ سنو گے، یہ ہمیں پہچاننے کے لیے ہم کتنے خطر میں ہیں، ہم کتنے کمزور واقع ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا یہی امور دنیا جو میں انجام دیتا ہوں، آپ کو دشمن کا جب حملہ ہو تو آپ کو آمادہ کرنا، آپ کی حکومت کے، آپ کے قضاوت کے معاملات، انہی میں سمجھتا ہوں جب دنیاوی امور میں چلتا ہوں تو ادھر سے دل غبار آلود ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس دل کو اس غبار دنیا سے سائیکل اور صاف کرنے کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو جو پیغمبر کے کام تھے دنیاوی، ان سے دل پر منفی اثرات پڑتے ہیں جو استغفار سے صاف کرنا ضروری ہے۔ تو ہم بلا جائزہ لیں کہ ہم ساری رات سارا دن کس فکر اور کس آرزو کے پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ خدا کا جو گھر ہے ہمارا قلب، اس میں ہم کیا کیا ڈالتے ہیں، کس کس سے پر کیا ہوا ہے، اس عرش الرحمن پر کیا کیا رکھا ہوا ہے ہم نے لاد کر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کلو نفس بما کسبت رہینہ، اس کی یعنی جو فقہی اصطلاح سے یا گروی کا میں لفظ پچھلے خطبے میں استعمال کیا تھا، آسان ہے، آپ یہ کام کرتے ہیں کہ ایک چیز جو ایکٹیو ہوتی ہے اس کا بھی کوئی فعالیت ہوتی ہے، اس کو بعض اوقات ہم بطور گروی رکھ دیتے ہیں۔ میں نے مثال دی تھی کہ میں زیدی صاحب کی گاڑی مجھے چاہیے، میرے پاس نہیں ہے، اور میں نے اپنا موبائل ان کو، چونکہ موبائل سے تو سفر نہیں ہوتا موبائل سے سفر، پریشان نہ ہوا کریں، جتنا اچھا ہو گاڑی ہو، تو گاڑی میں نے لے لی، البتہ گاڑیوں سے مہنگے موبائل، آپ انشاءاللہ فکر نہ کریں، پاکستان میں نہ کوئی چیز جب بننی ہی نہیں ہے تو ریٹ آپ کے پسندیدہ آتے جائیں گے، آپ ایک شہر بیچیں گے تو ایک گاڑی آئے گی آئندہ۔ تو گروی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے وہ جو سفر کی آسانی تھی وہ مجھے مل گئی ہے، اور وہ میرا ایکٹیو موبائل جو پتہ نہیں کتنی ایپس تھی اس میں، پتہ نہیں کیا کیا ٹائم وہ مجھے بتاتا تھا، قبلہ نما میرا اس میں تھا، بچوں کی کال میں اس سے سنتا تھا، پتہ نہیں پوری دنیا میں کتنے جو تھے پیغام میرا ادھر جاتا تھا، ادھر سے میرے پاس آتا تھا۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز میری اب پینڈنگ ہو گئی ہیں۔ ایک وہ میں سفر کی سہولت لی ہے، اس کے بدلے میں وہ ساری اس کا مالک وہ ہو گیا ہے جس نے مجھے وہ آسائش دی ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، اس کا ترجمہ میں نے بارہا ادھر کیا اور آج آخری بار کہہ رہا ہوں، وہ جو معرفتی نقطہ ہے اس کا معنی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب آپ نے ایک نامحرم کی طرف دیکھا ہے صرف حرام کی نظر، تو یہ لذت تو نے لے لی، اور تیرے جس دل میں علی اور اولاد علی اور اللہ کی محبت آنی تھی
وہ اب کیوں نہیں آتی؟ یہ دل اب اس شہوت نے اپنے پاس گروی رکھ لیا ہے. یہ دل اب تیرے اختیار میں نہیں. بہت سارے جوان بچے آ کے کہتے ہیں کہ قبلہ ہم نماز تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں پہلے مجلس میں بڑا رونا آتا تھا، ہمیں زینب اور کربلا اور شام کا نام آتا تھا تو ہماری آنکھیں پرنم ہو جاتی تھیں. اب ہماری آنکھ خشک ہو گئی ہے، اب ہمارا دل سخت ہو گیا ہے. اس کا جواب یہ ختم ہے امیر المومنین کے سورہ مدثر کے آخر میں ہے. کلو نفس بما کسبت رہینہ. میرا بیٹا، میرا جوان بھائی، میرا بزرگ، جو گناہ کی لذت کی دوسری جگہ پر زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مناجات کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے اللہ، انسان نے جو گناہ کی لذت لی ہے وہ بہت کم وقت کے لیے تھی. جاءت فذهبت وبقي تبعاتها فلزمت. وہ جو لذت تھی وہ تو آئی اور چلی گئی، لیکن جو اس کا اثر تھا وہ میرے وجود میں رہ کر میرے وجود کا حصہ بن گیا ہے. اب وہ گناہ مجھے چلاتا ہے. نقطہ میں بھول نہ جاؤں، یہاں جوانوں کے لیے اس کو ایک دفعہ ہوم ورک کے طور پر لے لیں کہ قرآن مجید میں بھی یہ تعبیر بار بار آتی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وانتم انفسہم تظلمون. تم اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہو، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. دعائے کمائل میں ظلم تو نفسی. یہی جو تعبیریں ہیں. تو امیر کہہ رہے ہیں کہ تو میرا بیٹا ایام کا رہین ہے. تو یعنی ایک چیز تو ہے، ایک وہ ہے جو گناہوں نے اور ایام نے اپنے پاس رکھ لیے. نقطہ جمعہ کا خطبہ مشکل ہو تو پھر اور عوام کم ہوتی ہے. یہ ہے کہ اسی وجود میں دو چیزیں قرآن مجید اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں پہچانو. جہاں پر ایک زیدی صاحب اور شرازی صاحب نہیں بیٹھے، اپنے اندر تلاش کرو. دو ہیں. ایک وہ جس نے لذت لی اور خوش ہو گیا، ایک وہ جو اس لذت کے بدلے گرفتار ہو گیا. ہمارے استاد مکرم ایک اور آسان طریقہ جو ٹیسٹ کرنے کا ہے اپنے آپ کو، کہ یہاں دو نقوی صاحب موجود ہیں. فرماتے ہیں خدا نخواستہ ایک جوان وہ انتقام جوئی ایک آگ ہے جو اندر لگی ہوئی ہوتی ہے، یا خدا نخواستہ ہوس پرستی، شہوت رانی، اپنی شہوت رانی کے لیے ایک غلط راستہ انتخاب کرتا ہے اور چلتا ہے اس پر جا کر. اب اس کی جو جسمانی خواہش ہے وہ تو حرام طریقے سے پوری ہو گئی. جیسے آپ کو کہا کہ مناجات میں لفظ ہے کہ وہ تو بہت ان دنیاوی لذات، کھانے پینے کی لذت، یہ زبان کے نیچے دو تاریں ہیں، وہ سگنل دیتی ہیں دماغ کو. اچھے سے اچھا کھانا چند سیکنڈ اس کا لذت انسان محسوس کرتا ہے، اس کے بعد سوکھی روٹی اور خوشاب کا ڈھوڈا ایک جگہ پر ہی، سون حلوہ وہ بھی ادھر جاتا ہے جدھر وہی غریب کا کھانا جاتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ اب یہ بندہ، اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، یا شہوت کیا یا انتقام کی، زہر ہے، اس کو بجھانے کے لیے اس نے گناہ کیا ہے. کہتے اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب اندر وہ
بحران تھا، اندر وہ کیفیت تھی، جب اس کو پہنچ جاتا اس مراد تک بندہ تو پھر اس کو سکون آ جاتا۔ کہتے ہیں یہی جوان اب گھر آیا ہے، جب تکیے پر سر رکھا ہے اور سونے لگا ہے تو دل میں ایک زلزلہ ہے۔ یہ داستانیں کم نہیں ہیں، ایسے جوانوں کی داستانیں ہیں جنہوں نے گناہ کرنے کے بعد اسی غم میں خودکشی کر لی ہے کہ مجھ سے کیا ہوا۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ ہے تو یہ ایک وجود، وہ جو گناہ کے پیچھے جا رہا تھا اس کو تو ملی لذت، یہ اب رات کو تڑپ کون رہا ہے؟ اور آسان کر دوں آپ کے لیے، کئی دفعہ یعنی آپ کو شیعوں کو سمجھانے کے لیے مسئلہ بہت دقیق ہے، جہاں مغرب والے صحیح نہیں پہنچے وہ مسئلہ ہے۔ اور اتنی کاوشیں کر کے اور نہ حسین نیت سے جاہل تھا، نہ اور کوئی پلید انسان تھا، نہ بے نواز اور غافل تھا، دنیا کی دولت نے کھوپڑی پر چھا گئی تھی یہ شہوت، جیسے دوسری شہوات ہیں کھانے کی، پینے کی، جنسی خواہش دماغ پر چھا جاتی ہے اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور غلطی کرتا ہے انسان جا کے۔ اور سے اسی طرح ہوا ہے، پاک انسان تھا، نمازی انسان تھا، حسین شناس انسان تھا، لیکن دنیا کا بہت بڑی آفر وہ دماغ پر غبار کی طرح چھا گئی۔ اب حسین کہتا ہے چھوڑ، اس کا ہاتھ نہیں چھوٹتا۔ بھائی اور آپ کو جو دنیا مل گئی ہے، اب تو علی کی بیٹیاں فوجوں میں گر گئی ہیں۔ مہاجر بن انصار اس راوی کا نام ہے، وہ کہتا ہے تم نے نہیں دیکھا کہ ہور نے 10ویں کی رات کا پچھلا حصہ کس طرح گزارا ہے۔ اگر انعام کے پیچھے جا رہا تھا تو اب تڑپتا کیوں ہے؟ وہ کون تھا جس کو انعام چاہیے؟ یہ کون ہے جس کو حسین کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے؟ یہ سر نہیں اٹھاتا، کہتا ہے حسین میں اب اس دنیا میں جینا نہیں چاہتا۔ جو آواز ہے میں عاشور کی رات سنتا رہا ہوں نا، سادات کے بچے العطش کی آواز ہیں، میں سمجھ گیا ہوں کہ میری اس غلطی کی وجہ سے تاریخ کا اتنا بڑا اسلام کا نقصان ہوا ہے۔ خداوند عالم ہمیں اپنے آپ کو سمجھ کر تقوی الہی کے حسن حسین میں اپنے آپ کو معصوم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین، مولا المواحدین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی
سیدت نساء العالمین و بضعت خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و سبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین و قرۃ عین الناظرین و محمد ابن علی الباقر العلم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق الامین و موسیٰ ابن جعفر القاظم و علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی و محمد ابن علی التقی الجواد و علی ابن محمد الہاد النقی و حسن ابن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذي ببقائه بقيت الدنيا وبجمنه رزق الورى اللهم عجل فرجه وساهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں اللہ کے واجبات کو اہمیت دینے اور محرمات کو اپنے لیے زہر قاتل اور جلانے والی آگ سمجھ کر گناہوں سے نفرت اور دوری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. پھر گزشتہ ہفتوں کی طرح برادران اور بزرگان کی خدمت میں گزارش ہے کہ 12:25 لکھا ہوا ہے ٹائم خطبہ جمعہ کا، اور اس سے کبھی بھی یوں نہیں ہے کہ 25 پر ایک پہلا یا چند منٹ بعد شروع ہوتا ہے. کوشش کیا کریں کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تشریف لے آئیں تو بات چونکہ دوڑا ربائی نہیں ہوتا خطبہ جمعہ کہ جہاں سے بندہ پہنچ جائے، بات سمجھنے کے لیے جہاں سے بات شروع ہو. اور اس کی تاکید ہے، یعنی جو 3 میل کے اندر دوسری جماعت اور اذان شریعت نے فقہ جعفریہ میں کہا ہے کہ دوسرے امام جماعت اپنی جماعتیں چھوڑ کر مقتدیوں کے ساتھ ایک جگہ پر آئیں. اس میں اگر 2 رکعت نماز ہی پڑھنی ہوتی تو وہ تو امام جماعت کے ساتھ پڑھا رہا ہے. ایک خطبہ ہے جو وہاں نہیں ہوتا، اس کو سننے کے لیے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد اپنی جماعت چھوڑ کر اس خطبے والی نماز میں جا کر شرکت کریں. اور ضرورت ہے بہت ساری چیزیں. یہ نماز تکرار ہے، یہ آپ جو ہر روز کھانا کھاتے ہیں یہ تکرار ہے. یہ تو آپ کو ڈاکٹر بتا دے گا کہ وہی کھانا جو صبح کھایا ہے پھر دوپہر پھر شام، تو وہ کہتا ہے ادھر آپ کا بدن اس کی بناوٹ اس طرح ہے کہ وہ انرجی ضائع کرتا ہے اپنی فعالیت کے ساتھ. اگلی ضائع ہو جاتی ہے، مزید انرجی اس کو چاہیے، اس کے لیے کھانا ضرورت ہے. اسی طرح یہ نماز جو اور سورہ فاتحہ جو اتنی مرتبہ تکرار ہے، آپ جب دنیا کے کاموں میں لگتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا دنیا کا کام، جائز کام نہ ناجائز، ان میں تھوڑا تھوڑا دنیا آپ کو خدائی سے خالی کر لیتی ہے. ابدیت ختم ہو جاتی ہے، صبح سے لے کر 12 بجے تک فرعونیت آ جاتی ہے. لہذا پھر 12 بجے حکم ہے کہ ایک دفعہ یہ کام چھوڑ دنیا کا، اور سجدے میں جا کر سر رکھ کے اقرار کر، اپنے آپ کو بتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ درس تفسیر میں نے کہا تھا، یہ تو عام ہوا ہے ترجمہ، سب نے کیا ہے کہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تیری ہی پرستش ہو سکتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اگر تو معبود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں معبود نہیں ہوں. بہت سارے شوہروں کی طلاق اپنی بیوی کو اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ وہ کہتا تھا میں تیرا شوہر تو ہوں ہی صحیح، میں تیرا معبود ہوں، تو میری پرستش کر.
بہت سارے باپ انہوں نے اپنے بیٹوں سے لڑائی ان کی اس لیے چل رہی ہے کہ وہ باپ نہیں معبود بنا ہوا ہے گھر میں. یہ معبودیت جو اپنی معبودیت کا بت ہے یہ اگر ٹوٹ جائے انسان کے اندر تو یہ پاکستان کے اندر جتنے جھگڑے ہیں یہ کوئی بھی روٹی پانی اور مکان آپ کو دینے والا نہیں ہے. یہ خود معبود بننا چاہتے ہیں. آپ کو دھوکہ دے کر آپ کے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں بیٹھ کر اپنی من پسند افسر بھرتی کر کے اپنے من پسند فوج کے چیف مقرر کر کے اپنے مزے اور لذتیں اڑانا چاہتے ہیں. جب سے دوسری حکومت بنی ہے جس نے مہنگائی ختم کرنی تھی، مہنگائی تو ختم ہوتی دیکھ لی ہے نا آپ نے، لیکن ہر روز افسروں کی تعیناتی ہو رہی ہے. وہاں تھانے کا افسر بدلا گیا، وہاں وہ جو ان کے چیلے ہیں جو ان کے حرام نمک خور ہیں ان کو تھانوں میں لگا رہے ہیں تاکہ کل ہمارے خلاف عوام کی کوئی آواز اٹھے یہ جا کے کچل دے عوام کو. ہمارے کسی بدماش قاتل اس کا پرچہ درج ہو یہ افسر فوراً خارج کر دے. یہ کام کرتے ہیں. یہ آپ کو روٹی پانی مکان دینے والے نہیں ہیں.